السلام علیکم لیبراز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ لیبراز، بظاہر یہ ہفتہ 7 دنوں پر مبنی ہے، لیکن اس ہفتے جو ایسٹرولوجیکل فیول آپ کو ملنے والا ہے، جو ایموشنل بوسٹنگ آپ کو ملنے والی ہے، جو عقل و ذہانت میں میچورٹی آنے والی ہے، جو بریوری گرو کرنے والی ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ 11 تاریخ کو پاکستان میں نیا چاند ہوگا، ذی الحج کا ہے۔ اس چاند میں 3 بڑی سپورٹیو فیولنگ ہے۔ پاکستان میں 11 کو ہوگا، مڈل ایسٹ میں، خلیجی ممالک میں، یورپین کنٹریز میں یہ ایک دن پہلے ہو جائے گا 10 تاریخ کو۔ اس چاند کا ہونا آپ کے لیے جنرل ایڈوانٹیجز، اسپیشل ایڈوانٹیجز اینڈ اسپیشل موسٹ ایڈوانٹیجز کی وجہ بنے گا۔ جنرل ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ نیا چاند ہونا ہمیشہ مون لائٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور اس مون لائٹ سے آپ کی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے اندر وہ کمیاں جو روٹین لائف گزار کے آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ڈرائینیس، کمپلین لیولز، اکتاہٹ، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلا ایڈوانٹیج تو وہی، اور یہ سبھی کو ملتا ہے۔ پھر یو آر مور رومانٹک، مور لونگ، مور بیوٹی لونگ، وہ جو ایک دلچسپی کے امور ہیں وہ انکریز کرتے ہیں۔ اینڈ اسی کی وجہ سے جب نیا چاند ہوتا ہے تو ہیومن انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ان سرٹن فیلڈز۔ جیسے جس اینگل پر بھی یہ چاند ہوگا، آپ کی جو توجہ ہے اس اینگل کو کنسیو کرنے کے لیے بڑھ جائے گی۔ آپ کے ہاں یہ نیا چاند 10ویں اینگل پر ہوگا، اینڈ 10th اینگل از اے اینگل آف مٹیریل ایڈوانٹیجز، سورس آف انکم، ملٹی ٹاسکنگ، ہائی ریوارڈز، لگجوریس ڈیسیجن۔ تو آپ کی توجہ 11 تاریخ سے اس طرف بڑھ جائے گی، اینڈ آپ کامیاب بھی رہ پائیں گے۔ نیا چاند 10ویں گھر میں ہونا آپ کے لیے غیر معمولی اس لیے بھی ہے کہ یہ 10th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے آپ کے لیے۔ تو اگر کوئی پلینٹ کسی اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہو اور اپنے ذاتی گھر میں آ جائے تو رولز آف اسٹرالوجی کے مطابق وہ میکسیمم فیول جنریٹ کرتا ہے ٹو فلرش دیٹ اینگل۔ تو دیٹ مینز مون اپنے اصل گھر میں ہے تو آپ کے کیریئر کو فلرش کرے گا، جاب سوئچ کرنا، انویسٹمنٹس کرنا، خریدنا، بیچنا، نئے کاروبار کا آغاز کرنا، رسک ٹیکنگ کرنا، اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا، ہائی انویسٹمنٹس کرنا، نیو ایکسپیرینسز کرنا، ایوری تھنگ از ان یور فیور۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی لیبراس۔ اسی 10ویں اینگل پر جس جگہ یہ چاند ہوگا، یہ جگہ پر مرکری بھی 11 تاریخ کو آ جائے گا۔ تو یہ صرف جذباتی کیفیات نہیں رہیں گی، یہ صرف آپ کے لیے دلچسپی نہیں رہے گی، یہ صرف آپ کے لیے ایک وارم ایموشنز نہیں رہیں گے۔ جب مرکری وہاں 10th اینگل پر آئے گا، وہاں وہ فرینڈلی ہے۔ 10th اینگل پر مرکری کا آنا آپ کے مائنڈ کو سراہا جائے گا، آپ کی پلاننگز کو اپریشیٹ کیا جائے گا، آپ کی کیلکولیشنز پرفیکٹ ہوں گی، پروفٹیبل ہوں گی، ایزی ہوں گی، سلکی ہوں گی، ایکسٹرا آرڈنری ہوں گی، ہائی ویژن کے ساتھ ہوں گی، اینڈ اس میں اجتماعیت ہوگی۔ فائدے آپ حاصل کریں گے، کوششیں آپ کریں گے، اور ایڈوانٹیج کئی لوگوں کو پہنچے گا، فیملیز کو پہنچے گا، ڈپینڈنٹس کو پہنچے گا، دوست احباب کو پہنچے گا، کمپنیز کو پہنچے گا، گروپ آف پیپل کو پہنچے گا۔ پھر ادروائز ایڈوانٹیج سنیں، اسی 10th اینگل پر 21 جون سے سورج بھی موجود ہے۔ تو یہ 3 پلینٹس ایک جگہ جمع ہو گئے، چاند، مرکری اینڈ سورج۔ سورج کی وجہ سے یو نو ویری ویل، اگر مرکری بھی یہاں پہ نہ ہو، چاند بھی یہاں پر نہ ہو، اکیلا سورج اس 10th اینگل کو انتہائی سپورٹیو کیے ہوئے ہے بائی یور بریوری، بائی یور مینجمنٹ اسکلز، بائی یور کیپٹن ایبلٹیز، بائی یور ڈیوٹی فلنس، بائی یور ایکوریسی، ہائی ویژن۔ 10th اینگل کو ہمیشہ ہی سورج بہت سپورٹ کرتا ہے، سال میں 1 مہینہ ہی کرتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹس کی وجہ بنتا ہے۔ اس ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ کی وجہ بننے والے سورج کے ساتھ اگر جذبات بھی آ جائیں، اگر عقل و ذہانت بھی آ جائے، اگر انداز گفتگو بھی آ جائے، اگر فیس ویلیو بھی آ جائے، اگر پلاننگ بھی آ جائے، تو آپ اندازہ لگائیں آپ کو کتنے بینیفٹس بڑھ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ سے ایسے لبراز بھی گرو کر جائیں گے جو ایوریج لبرا تھے، جو ذرا گھریلو نوعیت کے تھے، جن کا مقصد بہت بڑا نہیں تھا، وہ بھی گرو کر جائیں گے۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، ایک چیز اور رہ گئی بیان کرنا۔ یہ چاند 10ویں اینگل پر 10ویں گھر کا ریپریزنٹیٹیو، جذباتی کیفیات، بزنس گروتھ، یہ تو دے گا ہی دے گا، بٹ جیسے ہی 11 تاریخ کو چاند ہوگا مغرب کے وقت پاکستان میں بڑے 10 دن شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کا ایک اسپرچول بیک گراؤنڈ بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بڑے 10 دنوں کی قسم کھائی گئی ہے قرآن مجید میں۔ ان بڑے 10 دنوں میں کیا ہوا کام رب کو عام دنوں کے کیے ہوئے کام سے بہت پسند ہے۔ قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، وحدانیت بیان کرنا، یہ سب کی سب آپ کو زیادہ اسپرچول کر دے گی، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بجھے ہوئے دلوں کو، بے چین دلوں کو جو چیز سکھ دے سکتی ہے وہ ان 10 دنوں میں جو اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ مزید تقویت دے گا۔ عقل و ذہانت بھی ساتھ، بریوری بھی ساتھ، اسپرچویلٹی بھی ساتھ، مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی ساتھ، ویژن بھی ساتھ۔ اب کیا چیز رہ گئی لبراس جو آپ کو ترقی کرنے سے روک سکتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کسی ایسی عادت میں پڑے ہوئے ہوں، کسی ایسی کمزوری میں پڑے ہوئے ہوں، کسی ایسی خرابی میں پڑے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے آپ فلرش نہیں کر رہے، عزتیں نہیں بنا پا رہے، پیسے نہیں بنا پا رہے، صحت نہیں بنا پا رہے، رشتے نہیں بنا پا رہے، فیس ویلیو نہیں بنا پا رہے، تو دیٹ مینز یو آر پیشنٹ۔ بائی رولز، بائی آسٹرولوجیکل سسٹم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ تو میں نے پڑھ کر بیان کر دیے۔ مجھے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ رب کے حکم سے ہوئی ہوگی۔ اگر دن طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر تو وہ ایک سورج ہے جو طلوع ہو گیا، لیکن مجھے میرے ایمان کے مطابق لگتا ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے، ادروائز سورج کی کیا مجال تھی کہ وہ دن دے دیتا؟ سورج کیسے طلوع ہو سکتا ہے جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو؟ جب بھی کوئی چیز میں اپنی زندگی میں نعمتوں کے طور پر دیکھتا ہوں، میں شکر گزاری اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نعمت جو میرے تک پہنچی ہے یہ میرے رب کا ہی حکم ہے، ادروائز میں تو کسی قابل نہیں تھا۔ اگر چاند آپ کے 10ویں گھر پہ آیا ہے، اگر ذی الحج کے 10 دن شروع ہو گئے ہیں، ہو جائیں گے، یا مرکری آپ کے 10th اینگل پر آیا، یا سورج آپ کے 10th اینگل پر آیا، تو آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی آ گئے، یہ بھی تو کسی کے حکم سے ہی آئے ہوں گے۔ جب پتہ نہیں ہل سکتا اپنی مرضی کے بغیر، تو یہ اتنا بڑا سولر سسٹم، اتنے بڑے بڑے آبجیکٹس جو کبھی ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ڈالتے اپنی طلوع اور غروب میں، عروج اور زوال میں، تو اس کو بھی تو کوئی حکم دیتا ہوگا۔ اگر آپ کا ایمان اور میرا ایمان ہے کہ وہ حکم بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہے ہیں، تو شکر گزاری تو پھر بنتی ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے لیے انتہائی مفید ہے اور یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسے مسلمان ہیں جو صرف انہی چیزوں کے ان نعمت مانتے ہیں جو ہاتھ میں پکڑ لیں، جو کھا لیں، جو پہن لیں، انہیں نعمت مانتے ہیں، جو محسوس کر لیں۔ بھائی یہ چیزیں بھی نعمت، ہوا میں آکسیجن کا لیول اگر ایک حد سے تجاوز نہیں کر رہا اور آپ کو سکون سے سانس آ رہا ہے، یہ بھی تو نعمت ہے۔ اگر آپ کے کام کرنے کے لیے 12 گھنٹے کے لیے مفت میں روشنی ہو جاتی ہے بازار سے لے کر باتھ روم تک، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کے لیے سکون کا انتظام ہو جاتا ہے مغرب سے لے کر فجر تک، اور آپ کے لیے پردے کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اندھیرے کا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایک پراپر نیند لے لیں، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ اگر مرکری کا 10th اینگل پر آ کر آپ کے مائنڈ کو ایکسٹرا آرڈنری فیول کرنا، آپ کی باتوں میں دم پیدا کرنا، آپ کی پبلک امیج اچھی کر دینا، آپ کی اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کو بڑھا دینا، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کا بھی تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یا یہ نعمتیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پیدا ہو رہی؟ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، آپ کو ان کا شکر الگ سے ادا کرو، اور ان دنوں تو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ بڑے 10 دن ہیں، اور یہ شکر گزاری، یہ قربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، پورے سال میں جو عمل کیے ان سے زیادہ۔ ابھی اور بہت ساری باتیں تھیں لبراس جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، جیسے آپ کا وینس، آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے لیے اچھے اینگل پر ہے، سورج کی وجہ سے آپ کے سڈن گینز کے چانسز ہیں، مرکری کی وجہ سے آپ اپنے دشمنوں پر حاوی رہیں گے، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس بہت فلرش کریں گے، بین الاقوامی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس زیادہ چانسز ہوں گے، ہاؤس وائفس کو عزت ملے گی، جو فزیکل پیشنٹس ہیں جو کسی وجہ سے لتھارجک تھے، ویک تھے، ان کی ریکوری کے چانسز ہیں۔ مارس آپ کے لیے بہت اچھے اینگل پر ہے جو آپ کے لیے ادروائز سپورٹیو ہے سڈن گینز کا، پراپرٹی انویسٹمنٹس کا، پراپرٹی سیکٹر میں، آئرن سیکٹر میں، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں، اسٹاک ایکسچینج میں، ڈاکٹریٹ میں، سوشل میڈیا میں، آن لائن بزنسز پر، فیس ویلیو میں، ایکٹنگ میں، فلم میکنگ میں، یہ سب سیکٹرز پر مارس آپ کو سپورٹ، کھیل میں، مینوفیکچرنگ آف یہ جو کھیل کا سامان ہوتا ہے، اس میں سب میں آپ کو فائدے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی طرح کے انویسٹر ہیں تو اس وقت کسی بھی طرح کے بزنس مین ہیں، جاب ہیں، امپلائیز ہیں، یا پھر پلانرز ہیں، کمیونیکیشن کرنے والے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، دس از دا رائٹ ٹائم جب آپ سب کام اپنی
لیول پر کر سکتے ہیں اور بڑے ٹارگٹس کنسیو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی آتی بھی ہے کسی چھوٹی سی ویکنس کی وجہ سے، تو روبی پہننا، اوپل پہننا، موتی پہننا، بلو ٹوپاز پہننا، بلو سفائر پہننا، یہ سب آپ کو راس آئے گا۔ ان سے آپ کے ہاں وہ جو چھوٹی کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی جو جنرل یا ایوریج لیول کی۔ اگر سیویئر لیول کی ہیں، ڈپریس ہیں آپ، رشتے مضبوط نہیں کر پا رہے، بے عزتیاں کروا رہے ہیں، صحت خراب کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو نیکسٹ سٹیپ آف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ ان کے لیے ویسے بھی یہ بڑے 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اینڈ انہی بڑے 10 دنوں میں اگر آپ کوئی نیکسٹ سٹیپ ٹائپ آف ریمیڈی کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو ان نمبروں پہ رابطہ کر کے اپنے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لبراز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اور اس سیزن کو، اس رب کی نعمت کو، اس ٹائم فیورز کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔ مجھے بہت کچھ ابھی اور بتانا تھا، بٹ یہ ویکلی ویڈیو ہے، اس میں میں زندگی بھر کا لاہے عمل نہیں دے سکتا۔ ابھی بہت سارے شعبے ایسے تھے جو مجھے ڈسکس کرنے تھے جن سے یہ بینیفٹ لے سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ریٹروگریشن تھیں، سیٹرن، جوپیٹر، مارس، وینس، بٹ جو 3 نئے ایونٹس تھے وہ میں نے بیان کر دیے۔ اگلے ہفتے مزید کوشش کروں گا، جو نالج، جو اویئرنیس، جو خبریں، جو سولر ایونٹس سامنے آئیں گے، میں آپ کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے اب میری 2 درخواستیں، انہیں مت بھولیے گا۔ ایک تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے، آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ اینڈ آپ کی محبتیں جو چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں لبراز، وہ میرے لیے حوصلہ افزائی کی وجہ تو ہیں ہی، کیونکہ پاکستان میں ہم نمبر 1 ہیں آپ کی اسی سبسکرپشن کی وجہ سے۔ میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی بہت وجہ بنتی ہے، ان کا جوش و خروش، وہ زیادہ اچھے اہتمام سے ریسرچز کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔